Mashallah, ik verzoek de broeders om plaats te nemen. We gaan beginnen met het programma. Wil iedereen ook even een plekje zoeken? Mashallah, we hebben vandaag een programma voor ter nagedachtenis van Muharram. En vandaag hebben we ook een speciale gastspreker uit India, Kachanja Sharif, Huzur, Ashraf al-Millat, Hazrat Maulana Sayyid Ashraf Mia Kachauchwi, die straks ons zal toespreken. Ik vraag aan Haji Nasir om met dua en tilawat te doen. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammadin wa barik wa sallim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. मैं हाफिज इरफान को दावत देता कि आप शिरकत करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل
وللكافرين أمهلهم رويدا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء Allah, subhanallah, alhamdulillah. Treffelijke recitatie. Na de Koran-recitatie gaan we beginnen met het naadprogramma. Voor de eerste naadgerief roep ik weer Zamil om naar voren te komen om de naad te presenteren. Sallallahu alayka ya Rasulallah. Wa sallam alayka ya Habiballah. Muhammad hamare bari shane wale, Muhammad hamare bari shane wale. लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले. मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले. वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले. न हम जानते हैं न तुम जानते हो, न हम जानते हैं न तुम जानते हो, खुदा जानता है मकामे मोहम्मद, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले. सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी. क्या खबर कितने तारे किले चुपके हैं पर न डूबा हमारा नबी. खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी. अपने घर उम्मती को करेगा अता आबे कौसर का प्याला हमारा नबी. आशिकाने नबी की है दिल की सदा, सबसे गुंबद के साए में घर चाहिए. कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी. मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले. जो आका को माने वो रहमान वाले, जो उनको न माने वो शैतान वाले. लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाम. Mashallah, subhanallah. Volgende naad wil ik Shafi Abdul naar voren komen om naad Sharif te presenteren. Sallallahu alayka ya Rasulallah, wa sallam alayka ya Habiballah. Sallallahu alayka ya Rasulallah.
وصل عليك يا حبيب الله غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے اور ہمارا ایمان ہے حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ گر حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ گر سمجھ تو یہ محفل مدینے میں ہے مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو قاسا بنا کے مانگو دلوں کو خاصا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے تو آنسو بہا کے مانگو تو آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو انہیں سے مضبوط کر لو نعتیں جو دیکھا احسان نہیں جتاتے انہیں سے مضبوط کر لو نعتیں جو دیکھا احسان نہیں جتاتے انہیں کو دل میں بسا کے مانگو انہیں کے دل میں بسا کے مانگو انہیں کو دل میں بسا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا
جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہی کے چوکھٹ پہ جا کے مانگو، انہی کے چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا بچھا کے مانگو۔ رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پر سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا نام بچھا کے مانگو۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہے ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہے ہیں، مدینہ دیرا جما کے مانگو، مدینہ دیرا جما کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا نام بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو خاصا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا نام بچھا کے مانگو۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب میں ایک منقبت کے لیے اس مسجد کا مؤذن حاجی سعید کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کر ایک منقبت پیش کرے، امام حسین رضی اللہ عنہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رسول اللہ وسلم علیہ یا
فرماتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میں جو نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ کیونکہ ہم سب پنجتن پاک کے غلام ہیں، اس لیے سب مل کے پڑھیں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر و ثمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ وطن سے کیسے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی تو بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے میں تو خان ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ نعت کے لیے بھائی فارس کو دعوت دیتا ہوں کو سامنے آئے اور نعت شریف پیش کریں۔ فارس رسول اللہ
सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जहाँ बानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, बोलो नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मी को आसमां कर दे, सुरैया को जरा कर दे, ज़मी को आसमां कर दे, सुरैया को जरा कर दे। अता हो बेखुदी मुझको खुदी मेरी हवा कर दे, अता हो बेखुदी मुझको खुदी मेरी हवा कर दे। मुझे यूं अपनी उल्फत में मेरे मौला फना कर दे, मुझे यूं अपनी उल्फत में मेरे मौला फना कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार है बला कर दे, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार है बला कर दे। जहाँ बानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। Mashallah, we gaan zo naar de toespraak luisteren, maar ik wil een verzoek doen ook aan de broeders. Als een spreker hier staat en zich tot het publiek richt, dan is het ook heel mooi om te zien als het publiek wat dichterbij komt te zitten. Anders zijn we verdeeld. Ik zie broeders aan de rechterkant. Ik wil iedereen vragen om even met je stoel toch naar voren te komen. En ik wil jullie vragen, sluit even hier aan, zodat de spreker zich voor kan richten. Maar die zet je stoel even naar voren. नारे तकबीर, नारे रिसाले, नबीरे सरकारे कलाम, शहज़ादे हुजूर शेख आज़म, हुजूर ताजुल मुफक्किरीन, हुजूर अशरफे मिल्लत, हुजूर अशरफे मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे हजरात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल और हुजूर का सदका है और हम सब के खुश नसीबी है कि हम हजरात मस्जिद तकवा में आज मुहर्रम की 10 दिन का प्रोग्राम जो चल रहा है, आज 7वां दिन है। अल्लाह का बहुत फजल है कि हम सब यहाँ हाजिर हुए हैं और एक आले रसूल के जुबान से माह मुहर्रम का वाक़या सुनेंगे इंशाअल्लाह। मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हज़रत सैयदना अशाह अहमद रज़ा खां फासिल बरेली रज़ी अल्लाह का कलाम। तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब मैं बिगड़ किसी ताखीर
حضور اشرف ملت علامہ مولانا سید شاہ محمد اشرف علی اشرف جو انڈیا کچوچا شریف سے تشریف لائے ہیں، گزارش کروں گا کہ اپنے نورانی زبان سے نورانی بیان پیش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجأنا وماوانا محمدا الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شہیداً فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقراً فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقاً فی اقوالی کاظماً فی جمیع احوالی متمکناً فی مقام الرضا جواداً کفہ عند العطا ہادیاً الى سبیل النجات تسکریم مع البغاة مہدیاً الى طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ تعالی علیہ وآلہ اجمعین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ رب کا فضل ہے، اس کا کرم اور احسان ہم سب پر۔ آج ہمیں رب نے وہ سعادت بخشی کہ ہم ذکر حسین کے لیے کرنے اور سننے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ وہ ذکر شہادت حسین۔ ہر چیز کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے جب ذکر کرنے والے کو دیکھو۔ ذکر کرنے والا جتنا بلند ہوتا ہے اس بات کا احساس بھی ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ
کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کتنا بلند ہے. یہ نیچرل فینامنا ہے. ایک عام آدمی کسی کا ذکر کرتا ہے تو اپنے علم کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر. لیکن ایک عالم کرے گا تو اس کا انداز جدا ہوگا اور اس کے ایفیکٹس بھی بالکل ڈیفرنٹ آئے گے. سننے والا یہ کہے گا کہ یہ ذکر فلاں عالم نے کیا، یہ بات فلاں عالم نے کہا. جیسے ابھی بہت ہی جوش کے ساتھ یہ کہا گیا کہ ایک شعر پڑھنے کے لیے کتنا جوش دکھایا، ورنہ اشعار تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا اس طرح کے اشعار کسی نے نہیں لکھے؟ لیکن اس شعر پر جو پڑھا گیا ابھی اتنا جوش اور جو اتنا فورس ڈالا گیا، کیوں؟ کیونکہ کہنے والا بڑا ہے. اور آج پوری دنیا میں یہ شعر جب پڑھا جاتا ہے تو بہت سے اشعار لوگ پڑھتے ہیں. ابھی نعت شریف بھی پڑھی گئی تو یہ نہیں بتایا گیا کہ لکھنے والا کون ہے. اکثر لوگ نعت شریف پڑھ کر چلے بھی جاتے ہیں پر نو بڈی نوز کی اس کا رائٹر کون ہے، اس کا پوئٹ کون ہے. آدمی نے سن لیا، ٹھیک ہے، اور واہ بھی ہوئی، سبحان اللہ بھی کہا گیا، لیکن اگر بہت امپورٹنٹ آدمی نہیں ہے تو ذکر نہیں. تو یہ فورس ڈالنے کے لیے، کسی بات کو بہت ہی پرفیکٹ بنانے کے لیے، تو جب کوئی بڑا کہتا ہے تو وہ بات بڑی ہو جاتی ہے. بڑی تو ہے ہی ہے. اس لیے جب فاضل بریلوی کوئی بات کہتے ہیں تو پھر ان کے نام سے وہ بات کہی جاتی. یہ انہوں نے کہا، کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کیونکہ کہنے والا بڑا ہے نا. اب ہم یہاں ذکر حسین کے لیے کھڑے. تو اب حسین کے ذکر سے پہلے ان کی آل کے تعلق سے لوگوں نے کیا کیا کہا ہے. جیسے ابھی کہہ دیا گیا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو فاضل بریلوی نے دیکھا کس کو؟ اور بغیر دیکھے یا نہیں کہا ہے، دیکھ کر کہا ہے. آج آپ کو میں وہ بات بتاؤں جو شاید آپ کو پہلے نہیں معلوم چلی. دیکھ کر کہا. نبی کے گھر کے، اہل بیت اطہار کے گلشن کے دو شگفتہ پھول ایک جگہ اکٹھا ہے. ایک حسنی پھول ہے اور ایک حسینی پھول ہے، اور حسنی اور حسینی دونوں پھول ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں. ایک کا نام ہے آل رسول، حضرت آل رسول مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ تشریف فرما ہے. اور انہی کے بغل میں دوسری ذات جو بیٹھی ہوئی ہے وہ شبیہ غوث اعظم سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں صاحب شاہ شریف رحمۃ اللہ. اور دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. واقعہ یہ ہوا ہے کہ حضرت شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فاضل بریلوی سے کہا کہ کچوچا شریف کے صاحب سجادہ محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میرا پیغام دو کہ میں نے انہیں بلایا ہے. فرمایا کہ میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ کہا جگہ میں بتا دیتا ہوں، پہچان تم خود لوگے. تو جگہ ہے مسجد محبوب الہی کی جو مسجد ہے، اس کے دوسرے در کے پاس وہ بیٹھے ہوں گے. پہچان تم خود لوگے. جب فاضل بریلوی وہاں پہنچے، جیسے ہی نگاہ پڑی تو فرمایا اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں. دیکھتے ہی ساتھ ابھی پہچاننا نہیں ہے، پہچانا تو ایسا ہے کہ شعر پڑھ رہے ہیں. ابھی کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے. اور اس احساس کو انہوں نے اشعار کے روپ میں کہہ دیا کہ اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ و پرورد سہ محبوبہ.
اے حسن و جمال رکھنے والے اشرفی مجھ پر بھی ایک نگاہ کر دو، اے 3 محبوبوں کے پالے ہوئے، اے اشرفی تم کوئی اور نہیں، تمہارے اوپر 3 محبوبوں کی نگاہ ہے، اے نظر کر دو وہ پروردہ سہ محبوبہ کہ تم پر 3 محبوبوں کی نظر ہے۔ وہ 3 محبوب کون؟ محبوب سبحانی غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی 1، محبوب الہی حضرت سید نظام الدین اولیاء 2، اور محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی 3۔ اے 3 محبوبوں کے نظر کردہ وہ پروردہ، تم پر 3 محبوبوں کی نظر بھی ہے اور تم ان کی پروردہ ہو، تم میری پرورش کرنے والے ہیں، مجھ پر بھی ایک نگاہ کرو۔ ہم جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ہر دور میں علماء کی نگاہ میں ان لوگوں کی کیا پوزیشن رہی ہے، کیا اسٹیٹس رہا ہے، کس انداز میں دیکھا ہے، کوئی دور ایسا خالی نہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو عالم ہے، جو قرآن کو جتنا بہتر سمجھتا ہے وہی بڑا عالم، جو جتنا زیادہ سمجھے گا اتنا ہی بڑا عالم کہلائے گا، کیونکہ علم قرآن سے ہے، قرآن ہی ہے جو دماغ کے دریچوں کو کھول دیتا ہے، روشن کرتا ہے، اور عالم روشن ہوتا ہے۔ اندھیری دنیا میں جینے والا انسان جب قرآن کا علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کی ذات روشن ہو جاتی ہے۔ کوئی دور ایسا خالی نہیں۔ آپ کو لے چلتا ہوں میں اس کی بارگاہ میں جس کی پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا دوسرا بڑا حصہ جس کا فالوور ہے، یعنی شافعی مسلک، حضرت امام شافعی کے فالوور۔ ہم لوگ حنفی ہیں، سب سے بڑا گروپ حضرت امام اعظم کو فالو کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا گروپ ہے وہ حضرت امام شافعی کو فالو کرنے والا ہے۔ حضرت امام شافعی مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں۔ درس کوئی امام نہیں دے رہا، نہ کسی مدرسے کا مدرس، امام شافعی ہے۔ وہ الف 2 زبر ان بے 2 زبر بن نہیں پڑھا رہے ہیں، ہے نا، وہ قالا اور قالو میں نہیں ہے، وہ تو قرآن کے نقات بیان کر رہے ہیں، تفسیر بیان کر رہے ہیں، حدیث صحیح ہے یا ضعیف یہ بتانے والے ہیں، اس پوزیشن پر ہیں، مسائل اخذ کرنے والے ہیں، جن کی درسگاہ سے اٹھنے والا عالم آیا تھا عالم بن کر، اور جب نکلا تو محدث بن گیا، جب نکلا تو مفتی بن گیا، جب نکلا تو مفسر بن گیا، وہ امام اعظم ہے۔ حضرت امام شافعی کی بارگاہ ہے، درس دے رہے ہیں، کبھی اٹھ جاتے کبھی بیٹھ جاتے، درس دیتے ہی دیتے اٹھ جاتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر اٹھ جاتے، بیٹھ جاتے۔ بچوں کو یہ لگا اب چونکہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اس لیے میں بچہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ان کے پاس جانے والا تو باقاعدہ سند یافتہ عالم ہوتا تھا، تب پہنچتا تھا وہاں تک، لیکن چونکہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اس لیے بچہ کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ تو ان کے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ یہ کہنے لگے کیا حضور آپ کے پیٹ میں درد ہے کہ کبھی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کوئی تکلیف محسوس کر رہے؟ تو ہم کل سبق لیں گے، ہم کل آ جائیں گے، آج آپ آرام فرمائیں۔ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، میں درس دوں گا۔ لیکن یہ عمل ان کا بار بار ہو رہا ہے، کبھی کھڑے ہو جا رہے ہیں کبھی بیٹھ جا رہے ہیں۔ جب بچوں نے بار بار پوچھا تو فرمایا کہ نبی کے گھر کے بچے سامنے صحن میں کھیل رہے ہیں، چونکہ مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، اور آج وہاں پر آبادی نہیں، ورنہ سرکار کے روضہ مبارک کے باب جبریل سے جب آپ باہر نکلتے تو رائٹ سائڈ میں جو میدان پڑا ہوا ہے وہ پوری آبادی حسنینیوں کی تھی،
حضرت امام حسن کی اولاد یا حضرت امام حسین کی اولاد وہاں آباد تھی. تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو وہ بچے کھیلتے کھیلتے جب بیٹھ جاتے تو حضرت امام شافعی بیٹھ جاتے، اور جب وہ بچے کھیلتے کھیلتے کھڑے ہو جاتے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے. فرمایا کہ نبی کے گھر کے بچے بیٹھ جائیں اور وہ جب کھڑے ہوں اور میں بیٹھا رہوں تو میرے ضمیر کو یہ گوارا نہیں کہ میرے آقا کے گھر کے بچے کھڑے ہوں اور شافعی بیٹھا ہوا. تو جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں. یہ ہے جب امام حسین کی اولادوں کا یہ مقام ہے علماء کی نگاہ میں. تو ذرا سوچو آج ہم جس کے ذکر کے لیے کھڑے ہیں اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا. لیکن کیا کیا جائے، یہ دور ایسا ہے if and but کا. کام کم ہو رہا ہے، اعتراضات زیادہ. اور یہ بات تو میں کہتا ہوں کہ اس دور میں نیک کام کرنا بہت مشکل ہو گیا. ہاں برا کام کوئی کرنے نکلے تو 10 ساتھی آرام سے مل جاتے ہیں، لیکن اچھا کرنے نکلو تو 10 دشمن بڑے آرام سے مل جاتے ہیں. کتنا دور فرق ہو گیا. یہ سوچ، یہ فکر جب تک ہم بدلیں گے نہیں، بات چاہے جتنی اچھی ہو جائے اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. ہمیں اپنے قلب کی دنیا کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. میں لاسٹ ٹائم جب آیا تھا تو میں نے سارا فوکس اسی پر رکھا تھا، دل کی دنیا بدلنے پر. اب ریپیٹ کروں گا تو اتنا وقت نہیں. تو میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے. کسی کے ذکر کی امپورٹنس پتہ لگتی ہے ذکر کرنے والے سے. تو انتہا ہے. حسین کی ذکر کا معاملہ تو یہ ہے کہ انتہا پر ہے. کون ہے جس نے ذکر نہیں کیا؟ حد تو یہ ہے کہ جب امام دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، جبریل امی آئے، خبر دی نبی کو کہ آج آپ کے بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ایک اور بیٹا پیدا ہوا. یہ خبر نبی کو دینے والے کون؟ جبرائیل. جبرائیل کو کس نے خبر دی؟ آخر جبرائیل کو کس نے بتایا؟ اللہ نے. تو حسین تو وہ ہے کہ جن کے ولادت کا ذکر رب کر رہا ہے، جن کی ولادت کا ذکر رب نے کیا. کس سے؟ جبرائیل سے. اور جبرائیل نے ولادت حسین کا ذکر کس سے کیا؟ حسین سے، نبی سے. اور نبی صحابہ کو بتا رہے ہیں، یعنی ولادت حسین کا ذکر نبی فرما رہے ہیں. اور پھر ذکر ہو رہا ہے. پھر جبریل امین نے خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے بیٹے حسین کل میدان کربلا میں شہید ہو گئے. میں اس جگہ کی مٹی لے کر آیا ہوں جس مقام پر حسین شہید ہوں گے، اور جب وہ شہید ہوں گے تو یہ مٹی لال ہو جائے گی. یہ خبر نبی کو کون دے رہا ہے؟ اور جبرائیل کو کس نے خبر دی؟ جبریل امی کو کس نے خبر دی؟ اللہ نے. آپ بتائیے، ذکر حسین، ذکر شہید حسین کا کس نے کیا؟ شروعات تو اللہ ہی سے ہو رہی ہے. شہادت حسین کا ذکر سب سے پہلے کس نے کیا؟ ہمارے رب نے. تبھی تو جبریل امی کو پتہ لگا، اور جبریل امی نے آ کر نبی کو بتایا. بات یہاں نبی نے بھی نہیں روکی، ذکر کے اس سلسلے کو آگے بڑھا دیا. بلایا حضرت ام سلمہ کو، اے ام سلمہ، یہ مٹی ہے، اسے حفاظت سے رکھ دو، شیشی میں کر کے رکھ دو. جب یہ مٹی لال ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا. ذکر بڑھا دیا. حضرت مولا علی
जब करबो बला की तरफ से गुजरे, बाप हैं पर जिक्र हुसैन कर रहे हैं, फरमा रहे हैं ये वो मुकाम है जहां मेरा बेटा, मेरा लाडला शहीद होगा। यहां पर हुसैनियों का कैंप होगा और इस तरफ यजीदियों का कैंप होगा, और यहां मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा। जिक्र अली भी कर रहे हैं, जिक्र नबी कर रहे हैं, जिक्र जिब्रील अमी कर रहे हैं, जिक्र रब कर रहा है। और यही वजह है आज पूछा जाता है कि ये जिक्र हुसैन के, शहादत हुसैन के लिए महफिलें सजाना, ये कहां लिखा है? अब बताइए क्या जवाब दे ऐसे लोगों को? अभी लिखा नहीं तो पता कैसे चला? इंपॉर्टेंस तो यहां तक है कि रब तबारक व तआला ने देखिए, जब मोहब्बत से किसी चीज को देखा जाता है तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही आता है, और अगर दिल में बुग़्ज़ और हसद हो तो वो भी उसी अंदाज में नजर आएगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं होगा। जिनके दिलों में बुग़्ज़ और हसद है वो ये कहते हैं लिखा कहां है, लेकिन जो मोहब्बत वाले हैं उसी कुरान से निकाल निकाल के बता। उसी कुरान से तिलावत करते हैं और कहते हैं मरजल बहरैन यल्तक़ियान। फिर आगे कहा गया वयख़रुजु मिन लुलु वल मरजान। फिर कहा जाता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दो समुंदर हैं जो आपस में मिले हुए हैं, और उसमें से पैदा किया मैंने मूंगा और मोती। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत एहसान जता रहा है किस बात पर? कि मैंने तुम्हें मूंगा और मोती अता किया, दो समुद्रों को मिला दिया, पर मिले हुए दिखते हैं पर मिले हुए नहीं हैं। दो अपने वजूद के साथ हैं पर एक जगह मिले हुए हैं। यह है मेरी कुदरत, और फिर उस पर एहसान जता रहा है। देखो, एहसान जितनी बड़ी जात होती है उतना ही बड़ा एहसान होता है। जब जात रब की है तो फिर उसके एहसान का कोई सानी नहीं होना चाहिए। तो बेशक मूंगा और मोती या अपनी जगह पर रब ने एहसान जताया है, नाम लिया है, तो इसका कोई सानी नहीं। पर अहले मोहब्बत ने जब इसकी तफसीर बयान की, तो जब ये अहले मोहब्बत बोलने पर आए तो कहा दो समुंदर हैं जो आपस में मिले हुए हैं। ये दो समुंदर कोई और नहीं, अली और फातिमा हैं। एक समुंदर अली, एक समुंदर फातिमा, दोनों मिले हुए हैं। और पैदा किया मैंने इनसे हसन और हुसैन को, यानी मूंगा और मोती। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? तो हसनैन रब की जानिब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों पर एहसान जताया। हसनैन करीमैन को एहसान के तौर पर पेश किया है। ये मेरा एहसान है ऐ मेरे बंदों कि मैंने तुम्हें हसन दिया, मैंने तुम्हें हुसैन दिया। मेरी जानिब से एहसान है। तो एहसान जताने वाला रब है, और जिसे एहसान के तौर पर पेश किया है, फिर वो कैसे हल्की फुल्की जात हो सकती है? तो देखिए, मूंगा और मोती कहा। मूंगा दिखने में कैसा? रेड, लाल, और मोती ग्रीनिश, है ना? मूंगा लाल है और मोती ग्रीनिश है। तो आप देखिए, दोनों शहीद हुए हैं, पर एक को जहर दिया गया, जहर का कलर ग्रीन होता है, और एक को शहीद किया गया जो रेड है। तो दोस्तों, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे?
تو یہ جھٹلانے والی بات ہے جو یہ کہتے ہیں لکھا کہاں ہے. لکھا تو بہت کچھ ہے، اب آپ کو دکھتا نہیں تو ہم کیا کریں؟ آپ کو دکھتا نہیں تو ہم کیا کریں؟ آج 7 محرم ہے، محسوس کرو کہ آج کے دن سے میدان کرب و بلا میں حسین پر پانی بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، دانا بند کر دیا گیا، اس جگہ پر کھڑا کیا گیا. آپ اندازہ کریں کہ حدیث قدسی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما خلقت الدنیا. اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ زمین نہ بناتا. اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا. تو جب اللہ رب العزت آسمان نہ بناتا، زمین نہ بناتا، تو ہم اور آپ کہاں ہوتے؟ کچھ بھی نہ ہوتا. تو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے زمین بنایا، آسمان بنایا، یہ خوبصورتی ہمیں اور آپ کو بنایا. جس کے نانا کے لیے سب کچھ بنا اسی کا نواسا دریا کے کنارے ہے. یزیدیوں کے گھوڑے پانی پی سکتے ہیں، ان کے جانور پانی پی سکتے ہیں، نہیں پی سکتے تو حسین نہیں پی سکتے، نہیں پی سکتے تو حسین کے گھر والے پی نہیں سکتے، نہیں پی سکتے تو 6 مہینے کے علی اصغر نہیں پی سکتے، نہیں پی سکتے تو کریل علی اکبر جوان یہ نہیں پی سکتے، بھائی عباس علمبردار نہیں پی سکتے، اون و قاسم نہیں پی سکتے. اب اندازہ کریں جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، اور ظلم کرنے والا کوئی غیر نہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں آج، جنہوں نے پانی بند کیا آج کے دن میں، وہ تھے کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی کلمہ گو ہیں. جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی کے نواسے پر پانی بند کر دیا، اسی کے نواسے پر. وہ نواسا، وہ حسین کہ ماں کی گود میں اگر رو دے تو نبی فرمائے خاتون جنت سے. اب آپ اندازہ کریے اپنی لخت جگر، نور نظر فاطمہ سے. فاطمہ جانتے ہو کون ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب نبی کہیں جاتے تو بڑی بڑی شخصیتیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، صدیق اعظم کی ذات ہو، فاروق اعظم کی ذات ہو، حضرت عثمان غنی کی ذات ہو، عشرہ مبشرہ میں سے کوئی بھی ہو، صحابہ کی جماعت سے کوئی بھی ذات ہو، اگر نبی پہنچ جائے تو اپنی نشست پر کھڑے ہو جاتے اور خالی کر دیتے اپنی جگہ کو، اور وہاں نبی کو لا کر بیٹھالتے، یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. لیکن دوستوں، جب خاتون جنت فاطمہ زہرا جو دنیا کی تمام عورتوں کی آئیڈیل ہیں، دنیا کی تمام عورتوں کے لیے رول ماڈل بنا کر رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، وہ فاطمہ جن کی زندگی کو اگر عورتیں دیکھیں، اگر انہیں اچھی بیوی بننا ہے تو خاتون جنت کی طرف دیکھ لیں، اگر انہیں اچھی بیٹی بننا ہے تو خاتون جنت کی طرف دیکھ لیں، اگر انہیں اچھی ماں بننا ہے تو خاتون جنت کی طرف دیکھ لیں. اپنے دین کو کس طرح سے اپنانا ہے اگر یہ دیکھنا ہے تو خاتون جنت کی طرف دیکھ لیں. اپنے آپ کو زمانے کی بد نظر سے بچانا ہے تو خاتون جنت کی طرف دیکھ لیں. اگر زندگی میں انہیں کامیاب ہونا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ خاتون جنت کی طرف دیکھ لیں. وہ خاتون جنت جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو نبی کھڑے ہو جاتے، نبی کھڑے ہو جاتے اپنی نشست پر، اور خاتون جنت کو بلا کر اپنی نشست پر بیٹھالتے جہاں نبی بیٹھے ہوتے، اور یہ کہتے ہوئے بیٹھالتے کہ اے میری لخت جگر فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان.
یہ واحد ذات ہے دنیا میں جس کے لیے نبی نے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. ہر ذات نے نبی پر اپنے ماں باپ کو قربان کیا. یہ خاتون جنت ہے ایسی ذات جس پر نبی اپنے ماں باپ کو قربان کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت. تو دوستو وہ خاتون جنت، اور یہ تو بات بالکل صحیح ہے، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جب بچہ روتا ہے تو کسی بھی گود میں اسے سکون نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو ماں کی گود میں. چاہے جتنا رو رہا ہو، جب ماں کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے، ماں اسے سینے سے لگا لیتی ہے، گود میں لے لیتی ہے تو بچہ چپ ہو جاتا ہے. ماں کی محبت میں، اس کی شفقت میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. پر حسین ماں کی گود میں ہے اور رو دیے. نبی نے سن لیا تو نبی گھر میں چلے گئے اور اپنی لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں اے فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حسین ماں کی گود میں رو دے تو نبی اپنی بیٹی کو روک دے کہ اے فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے. وہی حسین میدان کربلا میں ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اس پر پانی بند کر دیا گیا. وہ اس کو پریشان کیا جا رہا ہے. جرم کیا ہے اور ظلم کرنے والے کون؟ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، جو اذان دے رہے، جماعت بھی کھڑی ہو رہی ہے. ایسا نہیں تھا کہ یزیدی کیمپ میں جماعت کھڑی نہیں ہوتی تھی، اذان دی جاتی، وہاں بھی امام کھڑا ہوتا، صفیں بنتی، نمازیں ہو رہی ہے. ادھر حسینی کیمپ میں بھی اذان ہو رہی ہے، یہاں بھی جماعت کھڑی ہوئی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی. یہ بھی کلمہ گو ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. اب بتائیے سوال یہ ہے کہ اللہ کس کی طرف ہے؟ نماز تو دونوں طرف ہے، اذان بھی دونوں طرف ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس کی طرف اللہ ہے وہی حق پر ہے، وہی حق پر ہے، تو اللہ کس کی طرف؟ تو رب تبارک و تعالی نے اس سوال کو آسان کر دیا، خود ہی پہلے ہی جواب دے دیا ہے. اب دکھے نہ کسی کو تو میں کیا کروں؟ ورنہ جواب تو موجود ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میدان کرب و بلا میں بتاؤ صبر کون کر رہا ہے؟ صبر کرنے والا کون ہے؟ یزیدی یا حسینی؟ صبر کس نے کیا ہے؟ لٹایا کس نے ہے؟ لیکن حسین وہاں لڑنے نہیں گئے. ان کا جرم کیا ہے؟ نہ انہوں نے کسی کو قتل کیا کہ جس کو بنیاد کہا جائے کہ قصاص لیا جائے گا. امام حسین نے کسی کو قتل نہیں کیا. امام حسین نے حکومت کا دعویٰ نہیں کیا. صرف امام کہتے ہیں بیعت نہیں کروں گا، مجھے بیعت نہیں کرنی. نہ اس کے خلاف امام حسین نے کوئی فوج تیار کی، جبکہ ان سے کہا گیا جب مکہ میں تھے امام حسین تو تمام چاہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یزیدیت آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ مت جائیں، اور اگر جانا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ چلیں، ہم سب چلیں گے. اگر جنگ کرنا تھا تو پھر تیاری کر دیں. دنیا میں کیا کہیں پر بھی کوئی ایسی تاریخ ملے گی، کہیں ہسٹری ملے گی کہ کوئی جنگ کے لیے نکلا ہو اور گھر کے 6 مہینے کے بچے کو ساتھ لے جائے، بیوی بچوں کو لے جائے، بیٹی کو لے جائے، اپنے بیمار بیٹے کو لے جائے؟ کوئی تاریخ ہے؟ ارے جب جنگ کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو پھر موڈ ہی دوسرا ہوتا ہے. اسلحوں کی بھرمار ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، گھوڑے ہوتے ہیں، ساری تیاریاں کی جاتی ہیں. پر یہاں تو کوئی تیاری نہیں، گھر والے ہیں اور گھر والوں کا قافلہ ہے.
जुर्म सिर्फ इतना है, बैत नहीं करूंगा। क्यों बैत क्यों चाहता है यजीद? इसे जो भी वाकया मैं बता रहा हूं, इसे मौजूदा दौर के हिसाब से आप खुद ब खुद अपने जहन में मिलाते जाइएगा, आपको बड़ी आसानी होगी। क्योंकि ये मत समझिएगा कि ये एक दौर था जहां ये वाकया हुआ, ऐसा नहीं है। आज भी हुसैनियों के लिए ये दुनिया करबो बला है। आज भी हुसैन के चाहने वालों के लिए दुनिया करबो बला बनी भी है, और उन पर जुल्म हो रहा है। यजीदियत आज भी मौजूद है। आप जरा सा भी गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा। सीरिया देखो, इराक देखो, लीबिया देखो, जिधर भी आपकी निगाह जाएगी आज भी दिखाई देगा। आज भी हो रहा है नमाज के नाम पर, आज भी नमाज सामने रखी गई है, आज भी तकवा और मुत्तकी और परहेजगार बनाकर हो रहा है। कोई और नया फार्मूला नहीं लाया गया, वही है जिसकी बुनियाद पर हुसैन के साथ जुल्म हुआ। तो दोस्तों, बैत नहीं करूंगा। और अभी कुछ दिन पहले मैं इंडिया में था, तो एक साहब का मैंने ऑब्जेक्शन सुना। मैं आने से पहले ही रात में ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के ऑफिस में ये बात मुझे पता लगी, तो मैंने वहां कंडेम भी किया उस चीज को, और अफसोस भी हुआ कि कहने वाले ने ये कहा कि अगर इख्तियार था हुसैन के पास तो क्यों नहीं अपने बच्चों को बचा लिया, घर वालों को बचा लिया। कोई ताकत नहीं थी, कोई पावर नहीं था, कोई इख्तियार नहीं था। और ये दो शहजादों की जंग थी, यानी जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने के लिए हुसैन। क्योंकि जबान है, कुछ भी बोल सकते, लेकिन कामयाब तो नहीं हो सकता। जहन्नम का ईंधन अगर बनना है तो इस तरह की फिक्र रखे, और इंशाअल्लाह वो बनेगा भी, वो बचेगा भी नहीं। इम्पॉसिबल है कि वो बच जाए। लेकिन जब इख्तियार की बात करते हैं, दिखता नहीं। मुझे बड़ा हैरत है कि हुसैन से बैत चाह रहा है, हाथ मांग रहा था यजीद। क्या है, हुसैन अपना हाथ दे दो, क्योंकि वो जानता था कि जब तक हुसैन की बैत मुझे नहीं मिलेगी मैं इमाम नहीं बन सकता। वो मुसलमानों का इमाम बनना चाहता था क़यादत के रास्ते से। क़यादत के रास्ते से मुसलमानों की इमामत करने का मंसूबा। और जब तक हुसैन बैत नहीं करेंगे इमाम नहीं हो सकता, क्योंकि इमाम की हैसियत से इमाम हुसैन एक्सेप्टेड है, कोई दूसरा नहीं। जिसे हुसैन के सिवा उस दौर में, हुसैन के सिवा किसी को उस वक्त के अल्लाह के बंदों ने, मुसलमानों ने किसी और को इमाम माना हो, एक्सेप्टेड इमाम है। तो जब हुसैन एक्सेप्टेड इमाम है, बैत कर ले तो यजीद इमाम होता है। यजीद को सिर्फ पावर ही नहीं, सत्ता ही नहीं चाहिए थी, सिर्फ गवर्नमेंट पर कब्जा ही नहीं करना था, सिर्फ शहंशाह ही नहीं बनना है, उससे रिलीजियस पावर भी चाहिए। वह इमाम भी बनना चाह रहा है। तलवार के जोर से तो जमीन के टुकड़ों पर कब्जा किया जा सकता है, पर तलवार के जोर से इमाम नहीं बना जा सकता, रिलीजियस लीडर नहीं बना जा सकता। रिलीजियस लीडर तो वही बनेगा कि जिसके लिए रब तबारक व तआला अपने बंदों के दिल में मोहब्बत पैदा कर दे। उनके दिल में रब तबारक व तआला मोहब्बत पैदा कर दे। तो हुसैन की वो जात है कि जिनकी मोहब्बत में अगर हम जिए और इनकी मोहब्बत लेकर दुनिया से जाएं, तो आका का फरमान है कि गोया वो शहीद गया। यानी हुसैन की मोहब्बत जो दिल में रखे और दुनिया से चला जाए, उंगली भी नहीं कटेगी शहादत का मर्तबा। हुसैन की मोहब्बत तो ये है, दिल में रख लो, शहीद का मर्तबा पा जाओ दुनिया से अगर रुखसत हो। तो क़यादत के रास्ते से उसे इमामत मनवानी, इसलिए मांग रहा है हाथ दे दो। हुसैन क्या कह रहे, हाथ नहीं दूंगा, हाँ सर दे दूंगा। हाथ तो नहीं दूंगा तुझे, सर दे दूंगा, ले ले। तारीख गवाह है कि 10 मुहर्रम को जब इन यजीदियों ने हुसैन को
سجدے کی حالت میں سجدے سے ابھی ہٹے ہے، سجدہ کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کیا، اور جیسے ہی سر اٹھایا تن سے سر کو جدا کر دیا۔ کہیں بھی تاریخ نہیں ملتی کہ حسین کے سر اقدس کے سوا یزیدی کچھ لے گئے۔ مانگنے آئے تھے ہاتھ، لے کے گئے سر۔ پوری جنگ ہو گئی، اتنا ظلم کا ڈالا صرف اس بنیاد پر کہ ہاتھ دے دو۔ مانگ رہے تھے ہاتھ، لے کے گئے سر، نہ لے سکے۔ حسین کا اختیار تو دیکھو، کہہ دیا ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا، تو شہید بھی کر دیا، پھر بھی یزیدی ہاتھ نہ لے جا سکے۔ جس چیز کی اجازت دی تھی سر دے دوں گا، وہی لے کے چلے، وہی لے کر چلے، اور نیزے پر بلند کر دیا۔ حسین کا اختیار دیکھو، جب تن کے ساتھ سر ہے تو بھی بلند ہے، اور تن سے جدا ہوا تو بھی بلند ہے۔ دشمنوں کے ہاتھ میں ہے پر بلندی پر ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں ہے پھر بھی سب سے آگے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں۔ آج بھی آرگومنٹس ایسے پیدا کر کے آج حسین کے گھر والوں پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، کرتے ہیں نا، بہت سے بہانے نکال لیتے ہیں اور اپنے بغض اور حسد کو نکالتے ہیں۔ ہوشیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے کہ جو آل نبی کے بغض رکھ کر دنیا سے گیا، گویا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا۔ ایک دوسری روایت یہ کہ اس کے ماتھے پر میدان حشر میں جب اٹھے گا تو لکھا ہوگا کافر۔ کافر کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ اندازہ کریں، پھر بھی لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں یہ احساس ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، ویسا ہوں۔ جو لوگ بھی یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو یہ معلوم ہے کہ جس کے لیے پر ہم نے پانی بند کیا ہے، جن کے گھر کے لوگوں کو شہید کیا ہے، یہ لوگ ہیں کون؟ یہ کون لوگ ہیں؟ سب جانتے ہیں یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ انہیں بھی پتا ہے، جب ہم اور آپ جان رہے ہیں اتنی صدیاں گزرنے کے بعد، وہ نہیں جانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ حسین ہیں۔ یہ وہ حسین ہے کہ جب نبی کے کاندھے پر ہوں اور نبی کی زلف مبارک پکڑے ہوئے ہوں اور نبی نکلے باہر، فاروق اعظم نے دیکھ لیا۔ فاروق اعظم نے جب دیکھا فرمایا کیا خوب سواری ہے، کیا خوب سواری ہے۔ بات یہیں ختم ہو جاتی، بات تو یہاں ختم ہو جاتی۔ نبی خاموش رہتے، لیکن نبی خاموش نہ رہے کیونکہ بات حسین کی ہے، اور جب حسین کی بات ہو تو کبھی ادھوری نہ ہو، جب بھی ہو تو پوری ہو، ورنہ نبی خاموش ہو جاتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سواری شاندار ہے۔ کون ہے جو سواری پر کوئی انگلی اٹھا سکے؟ پر نبی خاموش نہ رہے، نبی نے سلسلے کو آگے بڑھا دیا۔ اے عمر، یہ تو دیکھو سوار کتنا شاندار ہے، اے عمر یہ تو دیکھو سوار کتنا شاندار ہے۔ تو اچھی طرح سے جانتے تھے یہ حسین کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ظلم کیوں بھول گئے؟ وہ دو چیزیں سامنے ہیں، پاور اور منی، پیسہ اور پاور۔ جب یہ کسی کی آنکھوں میں آ جائے، اس کی چمک جب کسی کی نگاہ میں آ جاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آج بڑی پیاری بات، میں گاڑی میں تھا تو بہت پیاری بات نکلی کہ صاحب جہنم کے لیے بڑا پیسہ کمانا پڑتا ہے۔ جس نے بھی کہی بڑی پیاری بات ہے،
जहन्नम को हासिल करने के लिए बड़ा पैसा कमाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जहन्नम के लिए। बात मुझे बड़ी प्यारी लगी, ये बात तो सही है। पैसा नहीं होगा तो कसीनो में कैसे जाएगा? कसीनो में जाने के लिए पैसा चाहिए, शराब पीने के लिए पैसा चाहिए, जुल्म करने के लिए पैसा चाहिए, हुकूमतें हासिल करने के लिए पैसा चाहिए। और जब हुकूमत का नशा चढ़ता है तो इंसान भूल जाता है कि मेरे हुकूमत की बुनियाद कितनी लाशों पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ हुकूमत नजर आती है। मुझे हुकूमत करना है। पैसा कमाने के लिए कितने लोगों का दिल दुखाया है, कितने लोगों के साथ 420 की है, कितना जुल्म किया, ये चीज उसे नजर नहीं आती, उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए। पर इतना करने के बाद मिला क्या उसे? जहन्नम। कितनी प्यारी बात एक आम आदमी ने कह दी। तो इल्म मोहताज नहीं है, यही तो चीज है, अल्लाह जिसे जो दे दे, अल्लाह जिसे जो दे दे। इसीलिए तो रब तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, मैं अपने खास इल्म से इल्म अता करता हूं जिसे मैं चाहता हूं। तो कौन सा बंदा है, किस अंदाज में उसने अपने रब को राजी कर लिया, ये तो वो बंदा जाने और उसका रब जाने। और जब रब राजी हो जाता है तो अपने खास इल्म से इल्म अता कर देता है। नाराए तकबीर, तो दोस्तों, जिक्र हुसैन की महफिल सजाया करो, और सिर्फ इसलिए नहीं कि चंद आंसू बहाने हैं, मकसद इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से क्या मैसेज दिया है, क्या पैगाम दिया है, ये हुसैन का किरदार था। उनके किरदार की रोशनी में हमें अपनी जिंदगी को रोशन करना है, सिर्फ वाकये को सुन लेने से। मैंने इसीलिए तरतीब में वाकया नहीं सुनाया है। इंशाअल्लाह ताला अभी कई महफिलें हैं तो कहीं इस पर भी बात होगी। आज आगाज है, इसलिए माइंड बना रहा हूं कि जब इस तरह की महफिल हो तो किस अंदाज में आपको आना है, ज़हन बनना चाहिए। तो इमाम हुसैन के किरदार को देखना है कि करबला की जमीन से इमाम क्या कह रहे हैं। आज हमारे पास नौजवान भी बैठे हुए, नमाज इसलिए तर्क कर देते हैं कि जीन्स पहने हुए बैठ नहीं पाएंगे, सर में अगर दर्द हो जाए नमाज तर्क, छोड़ देंगे नमाज। एक जरा सा काम हो जाए, कोई अपॉइंटमेंट पड़ जाए, छोड़ दिया। हॉस्पिटल जाना है तो नमाज छोड़ दिया। सबसे आसान चीज अगर कोई है हमारी जिंदगी में तो वो है नमाज को छोड़ना। हम हुसैनी हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। क्या हो गया है हमारी मोहब्बत को? मोहब्बत का तो तकाजा ये है कि जिस जात से हम मोहब्बत करते हैं वो जिन जिन चीजों से मोहब्बत करे, हमें भी चाहिए कि हम उससे मोहब्बत करें। तो ये मोहब्बत का तकाजा, यही सही खराज अकीदत है। सच्ची अकीदत यही है कि जिससे हम मोहब्बत करें, जिससे अकीदत करें, उसकी जिंदगी को हम अपना लें। आज हमारी जिंदगी में कहीं सब्र नाम की कोई चीज है क्या? चोट लग जाए तो फौरन मुंह से निकलता है क्या परेशानी यार, बहुत परेशान हूं मैं। और अगर उसी चोट पे फिर चोट लग जाए तो और ज्यादा बोल देंगे, हमें यही जगह मिली थी, पता नहीं क्या बात है, मुझको यही है। और जगह मैं नमाज भी पढ़ता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, मैंने मस्जिद भी बनवाई, मैं गरीबों की मदद भी करता हूं, उसके बाद परेशान रहता हूं। शिकायत, जुमले शिकायती निकलते। और अगर हमारे जैसा कोई पीर पहुंच जाए तो वो क्या कहेगा? यही ना जो इमाम हुसैन ने फरमाया, वही बात कहूंगा, कोई नई बात तो नहीं कहूंगा अपने मन से। तो मैं यही कहूंगा, सब्र करो, सब्र करो। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह तबारक तआला तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा। सब्र करो, शिकवा मत करो, जुबान पे ऐसे अल्फाज मत लाओ, सब्र करो। तो आज सवाल किया था हजरत कितना,
ये तो और अजीब हो गया। पूछते कितना, अब कितना, जाओ करबला की तरफ देखो। तुमने सब्र के बारे में पूछा ना कि मुझे कितना करना है, तो करबला की जमीन से इमाम हुसैन ने बताया कितना। जब दीन की बात आए तो अगर 6 महीने के बच्चे को कुर्बान करना पड़े तो हिचकिचाना मत, जवान बेटा कुर्बान करना पड़े तो कर देना, पर दीन को मत छोड़ना। इमाम हुसैन ने पूरा जिस्म जख्मों से चूर है, घर का एक एक फर्द शहीद कर दिया, एक एक फर्द शहीद कर दिया गया। अरे आज हमारे बेटे को चोट लग जाए तो बड़े से बड़ा डॉक्टर उसके पास भागेंगे, हम ना रात देखेंगे ना या दिन देखेंगे, अगर गाड़ी नहीं तो पैदल लेके भागेंगे, गोद में लेकर भागेंगे, ताकि मेरे बच्चे की उंगली कट गई है, खून बंद हो जाए, इसे आराम मिल जाए। चीख रहा है। अब भी साहिब औलाद है, अब भी साहिब औलाद है, दिल पे हाथ रख कर देखो। इमाम अली मुकाम करबला की जमीन पर भूखे और प्यासे, और साथ में क्या हो रहा है, घड़ियल जवान बेटा जा रहा है और जख्मों से चूर वापस आ रहा है। ये नहीं कह रहा है कि हम पर ये जुल्म क्या, घड़ियल जवान बेटे अली अकबर ने भी ये नहीं कहा। जख्मों से चूर लौट रहे तो कह रहे हैं, बाबा जान अल-आतश, 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 पानी पानी पानी। हुसैन ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ये जुल्म हम पर क्यों, ये परेशानी हम पर क्यों। ये हुसैन नहीं कह रहे, अपने बेटे से जो जख्मों से चूर है, जिंदगी की चंद सांसें ही उसके पास है। हुसैन कह रहे बेटे सब्र करो, जल्द ही तुम हौज़े कौसर पर अपने नाना जान के साथ सैराब होगे। नाना तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बस चंद लम्हों की देरी है, सब्र कर ले बेटा, जाकर अपनी प्यास बुझाना वहां। नहीं चाहिए हमें ये पानी जिसमें हम पे बंद कर दिया गया। और जहां तक इख्तियार की बात है, हुसैन के इख्तियार की क्या बात करूं, जब इमाम हुसैनुल आबिदीन बीमार हैं, चल नहीं सकते, कमजोरी का इतना आलम है, बज़ाहिर हाथ बंधे हुए हैं, खींच कर ले जा रहे हैं शाम की तरफ। और जब दमिश्क पहुंचे तो 16 सर हैं यजीदियों के साथ, नबी के घर वालों के, धूल और मिट्टी से अटे हुए हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि ऐ शिम्र, इतना तो कर कि इन सरों को धुल दे, गुस्ल दे दे, साफ कर दे, मिट्टियों से भरे हुए हैं। वो बीमार ज़ैनुल आबिदीन जो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे अपनी कमजोरी की बुनियाद पर, चूंकि बीमार हैं, ऐसे वक्त में इतना जुल्म देखने के बाद, इतना लंबा रास्ता तय किया उसी बीमारी के आलम में, फिर भी उसे रहम ना आया। उसने खींच कर चाबुक मारा, आपकी पीठ पर एक चाबुक से वार कर दिया, थोड़ा उठे, और कहने के बाद कहता क्या है कि हमें तो खुद पानी की जरूरत है, हमें खुद पीने की पानी की जरूरत है, तुम गुस्ल देने की बात करते हो। अगर तुम चाहते हो कि इन 16 सरों को गुस्ल दिया जाए तो पानी पैदा करो। अब आज के जाहिलों को क्या कहूं जो ये कहते हैं कि इख्तियार नहीं। अरे शिम्र जो जुल्म करने वाला है, वो मरदूद लाइन जहन्नमी, वो भी जानता है कि अगर पानी कोई पैदा कर सकता है तो यही कर सकता है। इख्तियार को तो वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, इतना जुल्म करने के बाद भी एक्सेप्ट कर रहा है इख्तियार को, वरना पागल था जो कह रहा था कि हमें खुद पीने की जरूरत है, अगर आप चाहते हो कि इन 16 सरों को गुस्ल दिया जाए तो पानी पैदा करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना असा उसी जहां पर जमीन पर मारा, चश्मा उबल पड़ा, चश्मा उबल पड़ा, और आज भी वो पानी जारी है।
دمشق کا جو سب سے بڑا قبرستان ہے، کوئی جائے وہاں دمشق تو وہاں جو پانی کی سپلائی ہے اسی چشمے سے ہے۔ اس حقیر نے بھی پانی پیا ہے، مجھے بتایا گیا کہ وہی پانی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حسین کے اختیار پر انکار کرنے والے۔ تو دوستوں، آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حسین نے جو پیغام دیا وہ صبر کا دیا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ ہمارے امام نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ حالات چاہے تمہارے جتنے بھی اپوزٹ ہو جائے پر صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ حسین نے میدان کربلا سے یہ کہا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائے نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ آپ اندازہ کریں کہ جسم زخموں سے چور ہے، پھر نماز کے لیے مہلت مانگی کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لینا پر مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ آج سر میں درد ہو جائے تو ہم نماز ترک کر دیتے، پیٹ میں درد ہو جائے، کوئی کام پڑ جائے چھوٹا سا معمولی سا، ہم نماز چھوڑ دیتے۔ حسین کو دیکھو، پورا جسم زخموں سے چور ہے، روح بھی گھائل ہے۔ یہ گھر کے ایک ایک فرد نظروں کے سامنے، ارے ایک باپ کے لیے اس سے بڑا کوئی بوجھ نہیں ہوتا جب اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے۔ نبی کے گھر والے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی جب امام حسن امام حسین کو سونگتے تو عرب کے لوگ یہ کہتے کہ دستور عرب ہے، لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو سونگتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، پھول پھول چومے نہیں جاتے، سونگے جاتے۔ ایسے حالت میں بھی میرا حسین اگر مانگ رہا ہے وقت تو صرف اس لیے کہ تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر لوں۔ گویا حسین کہہ رہے ہوں اپنے رب سے، چونکہ نماز وہ عبادت ہے جو بندے کو رب سے ملا دیتی ہے۔ بندے کو رب سے ملانے والی چیز نماز ہے۔ تو اپنا کردار پیش کر دیا حسین نے، اب اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کی مہلت مانگ رہے تاکہ اپنے رب کے شکر ادا کر لوں کہ پروردگار عالم، تو نے مجھے جس امتحان میں کھڑا کیا، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیری دی ہوئی قوت سے تیرا حسین اس امتحان گاہ میں کھڑا رہا اور تیرے فضل سے کامیاب ہوا۔ اے پروردگار عالم، اب یہ آخری سجدہ ہے مولا، یہ سجدہ شکر ہے اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شمار فرما۔ آج 40 دن نماز پڑھنے کے بعد لوگ وہی کا انتظار کرتے ہیں اور حسین ہے ایسے حالت میں بھی اب رب کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ اسی لیے اہل تصوف، اہل محبت، ان اولیاء کرام کی جب بارگاہ میں آپ حاضر ہوگے تو وہاں ایک ہی بات، ایک ہی پیغام دیا جاتا ہے، محبت کا، نفرت کا نہیں۔ اور جو حسینی ہے وہ نفرت نہیں کرتا، وہ صرف محبت کرتا ہے۔ جو حسینی ہے وہ تو محبت کرتا ہے اور محبت کے پیغام کو عام کرتا ہے۔ آپ دیکھو نا کہ میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے، اب صرف امام حسین ہے اکیلے، اور خطاب فرمایا یزیدیوں سے، اے یزیدیوں اپنے ہاتھ کو روک لو، اب بھی ظلم سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کا غضب تمہیں اپنی گرفت میں لے۔ رک جاؤ، میں چلا جاؤں گا جس طرف بھی، اب بھی اپنے ہاتھوں کو روک لو تاکہ رب کے غضب سے بچ جاؤ، میں موجود ہوں۔
कि तुमने जो जुल्म किए हैं, माफ करने वाला मैं मौजूद हूं, सबका मैं वली हूं, मैं सबकी जानिब से तुम्हें माफ कर दूंगा, जितने भी तुमने खून बहाए, माफ करने वाला मैं मौजूद हूं, मैं माफ कर दूंगा। वो कौन सा जज्बा है जो हुसैन से ये कहलवा रहा है? दुनिया में कोई नजीर ला के कोई दे दे? अरे मैं तो ये कहता हूं कि हजरत आदम से लेकर इमाम हुसैन तक ऐसी कोई नजीर ला के दे दे। ये तो सिर्फ नबी हैं और नबी के घर वाले हैं जिन्होंने ये तारीख लिखी है, और इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। कयामत आ जाएगी पर मिसाल नहीं मिलेगी। इतना जुल्म करने वाले, और हुसैन कह रहे रुक जाओ मैं माफ कर दूंगा, कैसा ना हो कि रब का गजब तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले ले, तुम जहन्नम में चले जाओ, जहन्नम का ईंधन बन जाओ। हुसैन परेशान है किस बात से कि ये जहन्नम का ईंधन न बन जाए, ये जहन्नम में न जाए, ये बच जाए। हुसैन बचाना चाह रहे, इतना जुल्म करने के बावजूद भी हुसैन की सोच नहीं बदली। जुल्म को नहीं देखा कि मेरे घर वालों के साथ क्या किया है इन्होंने, ये नहीं देख रहे, उन्हें देख रहे जिन्होंने जुल्म किया है। क्या देख रहे? जहन्नम का ईंधन न बन जाए। क्यों? क्यों? एक बात जान लेना, अच्छी तरह से जहन में बसा लो, कभी भूलना मत कि जिसे जो चीज अपने घर से मिलती है वही वो दूसरों को देता है। जिसके पास उसके घर में जो चीज मिलेगी विरासत में, वही तो बांटेगा। अब जिसे जो मिला हो बांटेगा। तो हुसैन को क्या मिला? हुसैन ने जब होश संभाला, समझना शुरू किया, तो जब भी देखा अपने नाना को तो यही कहते हुए देखा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तो हुसैन भी मैदान करबला में जुल्म करने वालों को नहीं देख रहे, इस अंदाज में देख रहे कि मेरे नाना के उम्मती है, जालिम ही सही पर नाना के उम्मती है, ये जहन्नम में जाने से बच जाए, जहन्नम में जाने से बच जाए। अगर ये रुक जाए तो मैं इन्हें माफ कर दूं, माफ कर दूंगा तो मेरा रब इन्हें जहन्नम में नहीं डालेगा। क्योंकि हुसैन को यही मिला है। अपने नाना को जब भी देखा तो यही कहते हुए देखा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हम हुसैनी हैं, हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम भी अपना मिजाज ऐसा बनाएं। अगर हमारा पड़ोसी हमसे बदगुमानी रखता है, हमें बुरा भला कहता है, तो हमें चाहिए कि हम उससे मोहब्बत और बढ़ा दें। अगर कोई दुश्मनी करता है तो उसकी दुश्मनी पे हमें चाहिए कि हम सब्र करें और उसके हक में दुआ करें कि अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, साफ कर दे, इसके दिल से मेरी दुश्मनी निकाल दे, इसके दिल में मोहब्बत पैदा कर दे। ये मुझसे भी करे और अल्लाह के बंदों से भी तेरे वास्ते मोहब्बत करे। हमें हुसैनी बनना है, क्योंकि जो हुसैनी है वो जन्नती है, हुसैनी है वो जन्नती है। तो आज़म करो आज कि हमें इमाम के नक्शे कदम पर चलना है। इमाम का नक्शे कदम क्या है? अमली तफसीर पेश कर दी इस आयत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद तलब करो। तो मैदान करबला में इमाम का जो अमली कारनामा है वो क्या है? यही सब्र कर रहे हैं और नमाज कायम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमाम को दुनिया की हुकूमत नहीं चाहिए। कोई रिश्ते भी हो इमाम के सामने कोई माना नहीं रखते। उन्हें तो सिर्फ ये चाहिए जो अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो हुसैन को कुछ और नहीं चाहिए, अल्लाह का साथ चाहिए। तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह कह देने से अल्लाह के साथ नहीं हो जाएंगे, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जब हम इमाम हुसैन की ज़िंदगी को अपना लेंगे
ان کے پیغام پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، ان کے انداز کو اختیار کر دیں گے، تو بے شک ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم صبر کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور جب اللہ ساتھ ہو تو پھر پریشانی کس بات کی؟ پھر پریشانی کس بات کی؟ دنیا میں دولت سے صرف دولت حاصل کر لینے سے ہی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے قلب کا صاف ہونا، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے آئیڈیل کس کو بنایا ہے۔ اگر آپ آئیڈیل امام حسین کو بناتے ہو تو پھر آپ کی زندگی میں دولت پھر کیا معنی رکھے گی؟ اگر امام چاہتے تو دولت کے ڈھیر لگ جاتے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ دولت کی کمی نہیں رہی۔ ارے کوئی فقیر آ جاتا نا تو کبھی بھی خالی ہاتھ اس گھر سے نہیں گیا، یہ نبی کا گھر ہے، کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا، ہمیشہ دیا ہے اور خوب دیا ہے، چم کر دیا ہے۔ طلب کرنے والا کیا طلب کر رہا ہے یہ اس کی مرضی تھی، یہ تو عادتاً دیتے رہے اور آج بھی دے رہے ہیں۔ دل سے ایک بار کہو گے جب بھی یا حسین المدد، مدد تم تک پہنچے گی، تم تک پہنچے گی۔ بس زندگی وہ اختیار کرو جو حسین چاہتے ہیں۔ اس کو حسین نے عملی زندگی صرف تقریر نہیں کیا، کر کے دکھا دیا کہ صبر کرنا ہے تو صبر کر کے دکھلا دیا، نماز ادا کرتے رہنا ہے تو نماز ادا کر کے دکھلا دیا۔ تو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے طفیل ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علیہ الصلوۃ کوئی نیکی بنائی عمر کھیلوں میں گوائی، اب ستاتی ہے جدائی، رسول اللہ دہائی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات رسول اللہ۔ حشر میں ہوں جب کیا نا تم ہمیں نہ بھول جانا، اپنے دامن میں چھپانا، سب کو دوزخ سے بچانا، یا نبی سلام
اشرفی آقا ہمارا، اشرفی شیدا تمہارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ Even bekendmaking ook. Dus ook Barsi, zoveel jaar geleden dat Haji Zamir, Mohammed Zamir Barsati ons heeft verlaten. Basarat. Ook dua, ook voor hem vragen inshallah. En het is ook verjaardag van zuster Yvonne Ashraf, ook dua voor haar inshallah. صلی اللہ علیہ وآلہ وصلی اللہ وسلم یا رسول اللہ۔ اے مالک و مولا، کریمہ کارسازہ، بندہ نوازہ پروردگار، اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ خیر مالک و مولا، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما، تازگی اور پختگی عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما، سجدوں میں لذت عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے سجدوں کو قبولیت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، یا اللہ آفت و بلیات سے مولا ہم سب کو نجات عطا فرما، شیطانی وسوسوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے اپنے ہم سے جدا ہو گئے مولا تو ان کی مغفرت فرما، اللہ جمیل بصارت کو مولا مغفرت فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، یا اللہ تمام حاضرین کو پروردگار عالم تو ان کی ہر نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ تو انہیں کامیابی عطا فرما، ان کے رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار کو ترقی عطا فرما، ان کے کاروبار کو نقصانات سے محفوظ فرما، منافع بخش فرما، ان کے بچوں کو علم نافع عطا فرما، زندگی کے میدان میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ان کی بچیوں کو قسمت کا بلند فرما، زمانے کی بد نظر سے انہیں محفوظ فرما، یا اللہ اس مسجد جو لوگ بھی جس طرح سے بھی مدد کر رہے ہیں مولا تو
تو ان کے رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، ترقی عطا فرما، ان تمام لوگوں کی اس دینی خدمت کو قبولیت عطا فرما، دونوں جہانوں میں اس کا انہیں بہتر صلہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوبین کے فیضان سے ہم سب کے دامنوں کو مالا مال فرما، مخدومی فیضان سے مالا مال فرما، غوث و خواجہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرما، امام عالی مقام امام حسین کے فیضان کرم سے ہم سب کے دامنوں کو مالا مال فرما۔ یا اللہ امام حسین کی طرز زندگی پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما، یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما۔ یا اللہ تیرے اس حقیر بندے سے جن جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا مولا تو سب کی نیک و جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ اشروف کو ہر آنے والا دن مولا بہتر سے بہتر عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں امام حسین کے وسیلے سے پروردگار عالم طلب کرتے ہیں کہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ تو ہمارے سینوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ جئیں۔ یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ آئے۔ یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ۔ یا اللہ تو فضل فرما، کرم فرما، اور جو کچھ بھی یہاں بیان ہوا مولا تو سے قبول فرما، اور اپنے اس حقیر بندے کو مولا اپنی نعمتوں سے نواز، پروردگار عالم علم نافع عطا فرما، قوت حافظہ عطا فرما۔ یا اللہ تو فضل فرما، کرم فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ ابھی کھانا آ رہے ہیں، کھانے کے بعد تو حضرت سے مل سکتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ اپنا جگہ پہ بیٹھ جائیے، کھانا آپ کے پاس آئے گا۔